سیرے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان سعادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامان بنا ہے۔ آج غالباً جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں میں نے حضور علیہ السلام کے سیرت کے چند گوشوں کو موضوع سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس پہ تمہیدات اور اس پہ خیر حاصل گفتگو آپ مجھ سے بھی سماعت کرتے رہتے ہیں اور دیگر سکالرز سے بھی آپ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ ٹائم کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ فرمایا تحقیق تمہارے لیے جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تم اپنی زندگی کے سانچے کو محبوب پاک کی زندگی میں ڈھال کر دنیا بھی کامیاب کر سکتے ہو اور آخرت بھی کامیاب کر سکتے ہو۔ فرمایا امت مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اسے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے، مساوات کے لیے کسی اور در جانا پڑے، تہذیب و تمدن کے لیے کسی اور در کے دروازے کو کھڑکانا پڑے، ثقافت اور کلچرز کو کسی اور بوہے پہ جا کے دست برداری کرنی پڑے۔ نہیں، ہم نے محبوب پاک کو بھیج کر کائنات عالم کے سارے دکھوں کے مداوے حضور کی زندگی میں رکھ دیے۔ اب چاہے عبادت کے معاملات ہوں، چاہے معیشت کے معاملات ہوں، چاہے اقتصادی و تجارتی معاملات ہوں، چاہے معاشرتی اقدار کی باتیں ہوں، فرمایا کمی تمہارے حصول میں ہو سکتی ہے، محبوب پاک کی ذات کو ہم نے پرفیکٹ بنا دیا ہے۔ ہر پہلو میں، ہر اسپیکٹ میں جا کر تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑا سیر حاصل پیغام لے سکتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بہت زیادہ پہلو ہیں، جس پہلو پہ انسان بات کرنا چاہے میں سمجھتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، حضور کے اس ایک وصف حسن کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کائنات عالم کی کلمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، آسمان سے فرشتے اتریں، پوری کائنات زمین جو ہے وہ ورق بن جائے، پوری کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، آسمان بالا کے فرشتے اتر کر محبوب کے کسی ایک وصف کو بیان کرنا شروع کر دیں، تحریر کرنا شروع کر دیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، ورق ختم ہو جائیں گے، فرشتے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، محبوب کے زلف کے ایک بال کی شان بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ ایسا وصف چہرہ تو حضور کو حسین دیا ہی دیا تھا، جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلف عنبری کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یہ ظالم غلط ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بلکہ ہم نے تو آپ کو عزت اور عظمت اور شان اور رفعت اور بلندی کی وہ معراج عطا کر دی ہے، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر، سبحان اللہ، ہر ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حضور کا جمال اوج ثریا پہ
حضور کا جمال تو کمال ہے ہی ہے، حضور کو جو اللہ نے سیرت کا حسن دیا وہ بھی با کمال ہے۔ حضور کے اسپیکٹ آپ جتنے پہلو کو لیں زندگی کے، اس میں ایک پہلو ہمیں بردباری حلم ملتا ہے۔ کائنات عالم زمانہ چھان لے، جو چیزیں محبوب کے در پہ ملیں گی وہ کہیں کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گی۔ بردباری، تحلم، حلم، حوصلہ، برداشت کرنا۔ آج بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں لیکن دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام ہوتے ہیں کائنات میں، ایک شہرت کا مشاہیر سمجھا جاتا ہے لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے۔ محبوب پاک کی بارگاہ میں جو حلم تھا، اللہ اکبر، جو بردباری تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ صحیح حدیث پاک، جناب بلال راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ماحول ہوتا کہ حضور کے در دولت میں، حریم ناز میں ظاہری طور پر کچھ نہ بھی ہوتا تو آقا فرماتے بلال جاؤ، جا کر کسی سے ادھار لے کے آؤ، مہمان کو خالی نہیں لٹانا۔ یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، ادھار لے کے آؤ، مہمان کو خالی نہیں لٹانا۔ جناب بلال کہتے ہیں میں باہر جاتا، لوگوں سے ادھار لاتا، مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا۔ ایک دن میں باہر نکلا ہوا تھا، ایک شخص نے مجھے بلایا، بلال ادھار لیتے رہتے ہو پھر ادھار چکا بھی دیتے ہو، میرے پاس وافر پیسے پڑے رہتے ہیں۔ اس کا نام زید بن ثانیہ تھا۔ میرے پاس آ جایا کرو، میں پیسے دے دوں گا اور وقت کے مطابق پھر ادا کر لینا۔ جناب بلال نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ مہینے کی مدت طے پا گئی، 1 مہینے کے بعد آپ کا ادھار آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ محبوب غمخواری امت کے لیے، امت کے دکھوں کے مداوے کے لیے ادھار لے کے امت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ 1 مہینے پر بات ہو گئی، زید بن ثانیہ نے ادھار دے دیا، وقت گزرتا رہا، 27 دن بیت گئے۔ حضور جان عالم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر ساتھ ہیں، جناب بلال ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، چوک میں پہنچے تو زید بن ثانیہ آگے آ گیا، حضور کے دامن کو پکڑ کر۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے حلم، بردباری، برداشت، درگزر کرنا۔ حضور کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگا اے محمد میرا قرض کب لٹائیں گے؟ حضور نے فرمایا بلال اس کا کتنا ٹائم باقی ہے؟ عرض کی بندہ نواز ابھی تو 3 دن باقی ہیں، ابھی 3 دن باقی ہیں۔ زید بن ثانیہ کہنے لگا میں 3 دنوں کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، جانے کائنات کے دامن کو پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہنے لگا نعوذ باللہ تم خاندان عبد المطلب کا یہ شیوا ہے کہ حقداروں کو حق ٹائم پہ نہیں دیتے۔ جب اتنی بات کی گستاخانہ لہجے میں، جناب عمر نے تلوار کو میان سے باہر نکالا، بندہ نواز اجازت دیں اس کا سر اڑا کے رکھ دیتا ہوں۔ محبوب کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے، فرمایا عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اللہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسے پرفیکٹ انسان؟ آج میری بات کر کے کوئی دیکھے، میرے خاندان کی بات کر کے دیکھے، پھر بچ کے کہاں جاتا ہے؟ محبوب نے فرمایا اے عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تجھے تو چاہیے تھا کہ اسے حسن گفتار کی تلقین کر کے اور مجھے حسن ادا کی بات کر کے ہماری مدد کرتے، لیکن عمر تو تلوار نکالنے کے پیدر پہ ہو گئے۔ اس کو لے جاؤ، جتنی قرض کی کھجوریں ہیں وہ کھجوریں دو اور کچھ زائد کھجوریں بھی دو۔ جناب عمر کو غصہ بڑا تھا لیکن جان عالم کا حکم تھا، ہاتھ تھاما اور لے گئے، غصے میں اندر سے جا کے کھجوریں دیں، ایسے بادل نخواستہ غصے سے کھجوریں دیں، کچھ زائد کھجوریں بھی دیں اور کہنے لگے نکلتا ہو، کھجوریں میں نے دے دی ہیں، قرض جو تھا وہ میں نے دے دیا ہے، اب آگے بات نہیں کرنی، یہاں سے چلا جا۔ زید بن ثانیہ قریب ہوا، کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا ہیل و قال، جہاں سے ہو جدھر کے ہو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم نے رسالت امام کے ساتھ ایسی بات کی، کھجوریں مل گئی، جانے کی بات کر۔ زید بن ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
کہنے لگا عمر یہود کے اندر اب کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ سے بڑھ کر تورات کو جانتا ہو، یہود کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں جو مجھ سے بڑھ کر تورات اور زبور اور انجیل کا عالم ہو۔ عمر غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، میں زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے کتاب رحمت تورات زبور انجیل کے اندر پڑھ رکھا ہے، جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ عمر میری مدد کر، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ عمر میں بیچارہ بن کر ہدایت کا نور لینے کے لیے دروازہ مصطفیٰ پہ آ گیا ہوں، میری مدد کر، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ساری نشانیاں میں نے جان عالم محمد مصطفیٰ میں پا لی ہیں، لیکن عمر ایک نشانی باقی تھی اور وہ نشانی آج میں نے محسوس کر لی، اس نشانی کو بھی میں نے پا لیا، مہربانی کر، غصہ نہ کر، اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ جناب عمر فرمانے لگے کس بات پہ راضی ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں اس بات پہ راضی ہو گیا ہوں، وہ خدا میرا خدا ہے، اسلام میرا دین ہے، اور میں مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر کے راضی ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی کر، آج جتنی جہالت میں نے برتنی تھی وہ میں نے برت لی ہے، جس انداز میں میں نے گستاخی کرنی تھی کر لی ہے۔ عمر آخری نشانی میں نے تورات میں یہ پڑھی تھی، جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کا علم جہل پر غالب رہے گا، جو جس قدر جہالت والا برتاؤ کرے گا ان کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، میں کوئی کمی بھکاری نہیں ہوں، قبیلے کا سربراہ ہوں، میں تو حضور کی غلامی اور ہدایت کا سامان لینے کے لیے آیا تھا۔ جناب عمر نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور فرمانے لگے محبوبہ لوگ کیا سے کیا دیکھنے آتے ہیں، یہ تو آپ کا علم دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، مہربانی فرمائیں حضور اس کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آقا کائنات نے کلمہ پڑھا کے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ محبوب لوگوں کو تو، انسانوں کو تو ہدایت کا نور دیتے ہی دیتے ہیں، جانور بھی محروم نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کنز المال، الترغیب والترہیب، الامن والعلا، سیدی اعلیٰ حضرت، یہ 3 ریفرنس میں نے دیے۔ حضور کی بارگاہ حضرت تمیم داری راوی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حضرت تمیم کہتے ہیں میں حاضر تھا، دور سے میں نے دیکھا ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کے پاس، آ کے اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، قدم چوم کے پھر کان میں اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اے اونٹ تو پریشان نہ ہو، اگر تو سچا ہے جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے گا، اگر تو جھوٹا ہوا تو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب پاک دکھوں کے مداوا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ نے کان میں بات کی، محبوب مسکرا کے فرمائے پریشان نہ ہو، سچا ہوا جو چاہے گا ملے گا، جھوٹا ہوا تو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میں اس آدمی کی عقل پہ دنگ ہوتا ہوں، ادھر سے پاکستان سے بندہ چھابڑی دان، کمیٹیاں ڈال کے، پیسے سنبھال کے، روپیہ سکہ کٹھا کر کے، ویزا لگا کے حریم قدس میں حاضری کے لیے جاتا ہے، دل تڑپتا ہے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزاری کروں، جا کے جب وہاں وہ عرض گزاری کرنے لگتا ہے تو سامنے سے بندہ آ کے کہتا ہے کس کو سنا رہے ہو، یہ تو سنتے ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تم کیسی باتیں کرتے ہو، پتہ نہیں کون سے عالم سے تم نے علم حاصل کیا۔ حضور کے عاشق عالم سے سنو۔ اللہ اکبر۔ حضور اللہ اکبر وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ انسان کو درکنار
محبوب تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. جو نبی جانوروں کی بولیاں اس انداز میں واضح سن سکتا ہے وہ غلاموں کی بولیاں کس انداز میں سنتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، واہ کتنے مزے کی خیرات اور بھیک تیرے پاک در کی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صرف شعر کہتے نہیں، مزہ لے لے کے کہتے ہیں. فرماتے ہیں سنہری جالیاں سامنے ہیں اور لب کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بھکاری جھولیاں اور دامن پھیلا کے کھڑا ہے اور اتنی خیرات ملتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اللہ اکبر. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، سچا ہوا جو چاہے گا ملے گا. تھوڑی دیر میں بندے دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. آ کے عرض کرنے کے حضور ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے لاپتہ ہے، ہمیں مل نہیں رہا، مہربانی کریں یہ اونٹ ہمارا ہے، ہمیں واپس کر دیں. محبوب پاک نے فرمایا یہ اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور آپ کہتے ہو ہمارا اونٹ ہے 3 دن سے مل نہیں رہا. یہ اونٹ کہتا ہے بندہ نواز یہ میرے مالک ہیں، سردیوں میں گرمیوں میں انہوں نے مجھ سے خدمت لی، میں نے سردیاں نہ دیکھی نہ گرمیاں دیکھی، ان کی خدمت میں لگا رہا. محبوب جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، پھر میری افزائش نسل سے کئی انہوں نے اونٹ بنائے. محبوب اب مجھے یہ کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. محبوب پاک نے فرمایا تم تو کہتے یہ ہمارا اونٹ ہے، کیا محنت اور خدمت کا صلہ چھری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بندہ نواز ہم ذبح نہیں کریں گے، آپ اس کو ہمارے واپس کر دیں. حضور نے فرمایا اب میں تجھ پہ اعتبار نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو. حضور علیہ السلام نے 100 دینار میں وہ اونٹ خرید لیا، 100 دینار میں اونٹ خرید لیا. حضور علیہ السلام نے اونٹ کے پشت پر تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. اونٹ اپنی زبان میں کچھ بولا، حضور نے فرمایا آمین. اس نے دوسری دفعہ کہا، حضور نے فرمایا آمین. اس نے تیسری دفعہ کچھ بولا، حضور نے فرمایا آمین. اس نے چوتھی دفعہ کچھ بولا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اونٹ چلا گیا. غلاموں نے عرض کی بندہ نواز بات سمجھ نہیں آئی. اونٹ نے کچھ کہا، آپ آمین کہتے رہے، بات کیا تھی؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا جب اونٹ کو میں نے رہا کیا نا، آزاد کیا، تو اونٹ نے دعا دی اے پروردگار عالم کے رسول، عظیم عزتوں اور عظمتوں والے رسول، آپ کو میری طرف سے، خدا کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے. میں نے کہا آمین. اونٹ نے دوسری دعا دی اے پروردگار عالم کے پیارے رسول، جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، اللہ آپ کی امت کا قیامت کے دن کا خوف دور فرما دے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اونٹ نے تیسری دعا دی اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج آپ نے میرا خون نہیں بہنے دیا، اللہ آپ کی امت کے خون کو حفاظت عطا فرما دے. اور اونٹ نے چوتھی دفعہ کہا اے پروردگار عالم کے پیارے رسول، میں دعا کرتا ہوں آپ کی امت میں کبھی قتل و جدال نہ ہو. حضور فرماتے ہیں اس بات پہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک وقت تھا میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے میری اس دعا کو قبول فرما، میری امت کے اندر لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، فرقہ فساد نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوں. تو آواز قدرت آئی میرے حبیب آپ مہربانی فرمائیں اس دعا کو رہنے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حکمت کے تقاضے یہ ہیں، میں بندوں کو دنیا کی افزائش دے کر آزمانا چاہتا ہوں. کون وہ بندے ہیں آپ کے امتی جو میرے اور آپ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، اور کون ہیں جو روگردانی کرتے ہیں؟ حضور مہربانی فرمائیں. تو حضور علیہ السلام انسانوں کو تو درکنار جانوروں کو بھی ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں. اور میرے آقا کا ہدایت کا نور، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، اللہ پر ہر پہلو میں جان عالم نے امت کی رہنمائی کی. حضور علیہ السلام ایک دن منبر پہ بیٹھے تھے
تو صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کو خطاب فرما رہے تھے. اس دن حضور کا موضوع تھا کہ جب رات کو اٹھا کرو تو اٹھ کر جب پانی پینا چاہو تو پیالے کے اندر جھانک لیا کرو، دیکھ لیا کرو. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کا ایک سٹیٹس تھا. جناب حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت سلمان فارسی بھی کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی مجلس سے جاتے تو باہر لوگ پوچھتے آج تمہارے نبی نے کیا تعلیم دی. تو ایک دن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آج حضور کی مجلس کا موضوع جو تھا وہ استنجا کرنے کے آداب تھے، طہارت کرنے کے سلیقے تھے. تو وہ مذاق اڑانے لگے، کیا بس اب یہی رہ گیا تھا کہ استنجے کے طریقے بتاتے؟ تو جناب حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے یہی تو میرے آقا کے محبت کا حسن ہے. کبھی مصطفیٰ باپ بن کر بیٹے کی تربیت کرتے ہیں، کبھی آقا استاد بن کر شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، کبھی آقا سردار بن کر ملازمین کی تربیت کرتے ہیں، اور کبھی آقا جب حضور کا دامن رحمت موج پہ ہو تو آقا نبی بن کر امتی کی تربیت کرتے ہیں. تو حضور کا اس دن موضوع تھا کہ جب رات کو اٹھا کرو تو پانی پینے لگو تو پیالے کے اندر جھانک لیا کرو. سامنے سے ایک یہودی گزر رہا تھا مسجد کے باہر سے. اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں حضور کی بات سنوں. ایسے سرے رات چلتے چلتے اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ حضور فرما رہے ہیں جب رات کو پانی پیو تو پیالے میں جھانک لیا کرو. اس کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ کیا موضوع ہے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کوئی سروکار نہیں تھا. سرے راہ چلتے چلتے کانوں کے اندر یہ آواز گونجی کہ جب رات کو اٹھو پانی پینا چاہو تو کیا کیا کرو، جھانک لیا کرو. چلا گیا کیونکہ اس کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اس نے دل سے سنا ہی نہیں تھا. گھر چلا گیا، رات کو سو گیا. آدھی رات بیتی تو پانی کی پیاس کی طلب ہوئی. اٹھا اور پانی پینے کے قریب پہنچا تو دل میں ایسے خیال آیا پانی پیتا رہتا ہوں، دیکھنے کی کیا ضرورت. آج مسلمانوں کے نبی کہہ رہے تھے رات کو جب پانی پیا کرو تو جھانک لیا کرو. تو کہنے لگا چلو آج جھانک کے دیکھتا تو ہوں ہوتا کیا ہے. پانی تو پانی ہے، ویسے بھی پینا ہے ویسے بھی پینا ہے. انہوں نے کہا چلو آج جھانک لیتا ہوں. چراغ جلایا، پیالہ قریب کیا، پینے لگا تھا. اس نے کہا چلو دیکھنے میں کیا حرج ہے، مسلمانوں کے نبی کہہ رہے تھے تو آج چلو جھانک لیتا ہوں. جب اس نے جھانک کے دیکھا تو پیالے کے اندر بچھو تھا. پیالے کے اندر بچھو تھا. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کا حسن دیکھیں. اس نے پیالہ وہیں پہ رکھ دیا، ننگے پاؤں دوڑ لگا دی، حضور کے در دولت پہ حاضر ہوا. اللہ اکبر. در دولت پہ حاضر ہوا. دروازہ، رات کا سما بیت چکا تھا، دروازہ کھٹکایا، سانس پھولا ہوا تھا، دوڑ کے آیا تھا حضور کے دروازے نور پہ. دروازہ کھٹکایا، حضور نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہودی اکا بکا ہے، سانس پھولا ہوا ہے اور ننگے پاؤں آیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا خیریت تو ہے، رات کے اس پہر آئے ہو؟ کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ مہربانی فرمائیں، مجھے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں. حضور نے فرمایا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں کلمہ پڑھنا رات کے اس پہر، کیا ہو گیا ہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کی ایک بات مانی ہے زندگی بچ گئی ہے. آپ کی ایک بات مانی ہے تو زندگی بچ گئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، جس کی ایک بات ماننے سے زندگی بچ جاتی ہے، اگر سراپا اس کی غلامی کو اوڑھ لیا جائے تو مالک کتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اتنی کامیابیاں ملیں گی، اتنی کامیابیاں ملیں گی جس کا کوئی اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی. تو آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو عنوان اور موضوع تھا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کی بقا حضور کی ذات میں ہے، اور ایمان کی استواری بھی حضور کی ذات میں ہے. اگر اپنے ایمان کو بقا میں تک دیکھنا چاہتے ہو، ایمان کو مضبوط کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہو،
دنیا اور آخرت کو کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالو، تمہاری یہ زندگیاں بھی کامل ہو جائیں گی اور آخرت بھی کامل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ ہمارے بھائی محترم فضل یوسفی صاحب نے آپ سے کچھ معروضات کی تھیں۔ اب میں کدھر چلا گیا؟ اب میں ان سے وہ کچھ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے 5 منٹ پہلے بریک کر دی۔ آپ ان کی معروضات کو سنیں اور قابل